تو پہلا کام ہم کو یہی کرنا ہے، سننا۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، بولو سنیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام عمل کریں گے، بولو دوسرا کام عمل کریں گے۔ اور تیسرا کام عمل کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ بولو معافی مانگنے کے لیے کون کون تیار ہے اللہ سے؟ اور چوتھا کام یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ ہم سب کو کس کے پاس جانا؟ اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ 4 باتیں میں نے آپ کو بتائی۔ ایک تو سنیں گے، نمبر 2 عمل کریں گے، نمبر 3 اللہ سے معافی مانگیں گے، چوتھے نمبر پر یقین۔ ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، جب بھی کوئی دین کی مجلس ہو، قرآن کریم میں لکھا ہے، اللہ فرماتے میرے نیک بندے، میری نیک بندیاں یہ 4 نیتیں کر لیں۔ نمبر 1 سنیں گے، بولو انشاءاللہ۔ نمبر 2 عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ نمبر 3 اللہ سے معافی مانگیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور نمبر 4 یقین بنائیں گے ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہتا، کس میں لکھا ہوا؟ میرے ساتھ میں پڑھو گے انشاءاللہ جو حافظ ہوں گے؟ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے اور نیک بندیاں جب دین کی مجلس میں بیٹھے تو کیا کریں؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے۔ ہر قرآن کی آیت پر سبحان اللہ بول دے، بولو سبحان اللہ۔ سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نیک بندے اور نیک بندیاں جب دین کی مجلس میں جمع ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پہلا کام وَقَالُوا سَمِعْنَا، بولو ہم سنیں گے انشاءاللہ، بولو ہم سنیں گے، وَأَطَعْنَا ہم عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ پھر غفرانک ربنا ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ہم سب کو کس کے دربار میں جانا ہے؟ تو ایک ساتھ میں پڑھے نا، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ تو یہ 4 کام کی نیت کریں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک دوسری بات، یہ کون سا مہینہ جس میں ہم بیٹھے ہیں؟ ہم کو مہینہ نہیں معلوم؟ رجب مہینہ۔ اور رجب مہینہ جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتا تھا، رجب مہینہ، ہمارے نبی کیا دعا مانگتے تھے؟ چلو ہم سب بھی مل کر وہ دعا مانگے۔ ایک دعا مانگو گے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، بولو سبحان اللہ۔ کیا دعا مانگتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں عربی میں پڑھوں گا انشاءاللہ، ترجمہ کروں گا، پھر آپ کے پاس پڑھواؤں گا۔ کون سی دعا مانگتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہ یہ رجب مہینہ اس میں برکتیں نازل فرما، بولو آمین۔ آنے والا مہینہ شعبان میں بھی برکتیں نازل فرما، آمین۔ اور اللہ ہمیں اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے، بولو۔ تو چلو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہم، ساتھ میں اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ سنت کو زندہ کیا، 100 شہیدوں کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں۔ آج میں صرف آپ کے سامنے 1-1.5 گھنٹے میں 4 باتیں کروں گا، اور ہم سب ارادہ کریں گے کہ یہ 4 باتوں پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت حالات میں سکون چاہیے۔ ہم جتنے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں ہمارے کاروبار میں برکت ہوئے، بولو آمین۔ ہماری روزی میں برکت ہوئے، بولو آمین۔ ہمارے گھر کے جھگڑے ختم ہو جائے، ساس بہو کے جھگڑے ختم ہو جائے، میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جائے، باپ بیٹے کے جھگڑے ختم ہو جائے، چچا بھتیجے کے جھگڑے ختم
ختم ہو جائے, ماموں بھانجے کے جھگڑے ختم ہو جائے, ہمیں گھر میں آوے تو ہمیں سکون ملے, اطمینان ملے, رحمت ملے, مغفرت ملے. میرے پیاروں سب ملے گا, اللہ کی قسم سب ملے گا. لیکن ہم لوگ 4 کام کے لیے تیار ہو جائے. کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے کریں گے انشاءاللہ. جس میں پہلا کام کیا کرنا معلوم ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم کو درود شریف پڑھنا ہے. کون کون تیار ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم کو درود پاک پڑھنا ہے. بولو صلی اللہ ہو. ابھی میرے سے پہلے میرے پیارے بیٹے مولانا ذاکر صاحب باتیں کر رہے تھے. مجھے لگا کہ بہت پیار سے, بہت محبت سے, بہت الفت سے باتیں کر رہے, اور میں چاہتا تھا کہ وہ لمبی بات کرے, لیکن چونکہ ہمارے فلائٹ کا معاملہ ہے, کل صبح میں فلائٹ ہے. آپ کو معلوم ہے راج نگر سے لے کے کلکتہ ایئرپورٹ تک جانا, پھر صبح میں فلائٹ لے کر تقریباً 5 گھنٹے فلائٹ میں بیٹھ کر گجرات پہنچنا. باقی میں میرے بیٹے مولانا ذاکر کو دیکھ رہا تھا بہت اچھی انداز میں. میں نے ان کو کان میں کہا بھی کہ تم بنگالی زبان میں باتیں کرتے ہو, مجھے بنگالی نہیں آتی ہے, لیکن آپ کے چہرے کا تاثر بتاتا ہے کہ آپ بہت پیار سے باتیں کرتے ہیں. آپ سب آمین کہو. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے. میں پھر اپنی بات پر آ رہا ہوں. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا کہ آج ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے, اللہ کی قسم نہیں جائیں گے. بولو اللہ کی قسم نہیں جائیں گے. کتنے باتوں پر عمل کریں گے؟ بولو کتنی باتوں پر عمل کریں گے؟ 4. جس میں سب سے پہلی بات میں نے آپ کو بتایا, زیادہ سے زیادہ بولو صلی اللہ ہو. چلو کون راج نگر میں اللہ کا ولی یا کوئی ہماری ماں بہن بیٹی ارادہ کرے کہ انشاءاللہ روزانہ ایوری ڈے روزانہ ہم 100 مرتبہ درود پڑھیں گے؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. اور جھوٹا ہاتھ اوپر مت کرنا, کیونکہ یہ پیارے نبی اور مدینے کا سوال ہے, یہ میرے اور آپ کے گھر کا سوال نہیں ہے. اسے سب لوگ ارادہ کر کے بولو کون کون تیار ہے روزانہ ایوری ڈے کتنی مرتبہ؟ آواز نہیں آ رہی. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے, ہاتھ اوپر کرے. خیر ابھی آپ نے ہاتھ اوپر کیے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 100 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل کام. ہم کیا سمجھتے ہوں گے معلوم ہے؟ 100 مرتبہ. نہ میرے پیاروں, میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا آسان ہے. ہمارے بزرگان دین نے, ہمارے اولیاء کرام نے, ہمارے علماء کرام نے اتنا آسان طریقہ بتایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے کا. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی مرتبہ ہوا؟ 5. ایسا 100 مرتبہ پڑھنا ہے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں 10 منٹ میں ہمارے 100 درود مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اونلی 10 منٹ, 10 منٹ میں آپ سے مانگ رہا ہوں بھائی پہلا کام کون کون تیار ہے؟ بولو 100 مرتبہ درود پڑھیں گے. اور وقت کتنا لگے گا؟ اچھا پڑھیں گے 100 مرتبہ پڑھیں گے. ابھی بھی میرے کو لگتا نہیں میں راج نگر آیا ہوں, راج نگر میں ہی ہوں اور انسانوں کے بیچ میں ہوں نا. تو پورا مجمع ساتھ میں بولے نا 100 مرتبہ درود. ایک بار بلند آواز سے بولو نا 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. نہیں میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اب آپ پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ 100 مرتبہ روزانہ درود آپ پڑھیں, میری ماں پڑھے, میری بہن پڑھے, میری بیٹی پڑھے, امت کے مرد پڑھے, امت کی عورتیں پڑھے. کیا ملے گا؟ آپ لوگ میرے ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولو گے نا سبحان اللہ انشاءاللہ. ایک ایک جملے پر کہتے جانا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی پیارے نبی کا نام آئے ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. تو 100 مرتبہ درود پڑھتا جائے گا, اللہ کی 1000 رحمتیں اللہ ہم کو عطا کرتے جائیں گے. سبحان اللہ. یہ تو پہلی بات ہوئی ہے. یاد ایک ایک انگلی پر گنتے جانا. 100 مرتبہ درود پڑھیں گے, اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں ہمیں عطا کریں گے. بولو سبحان اللہ. آگے چلو. نمبر 2, ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی, ہمارے نبی نے بڑے پیار اور محبت سے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. کل قیامت کا دن ہوگا, ہمارے نبی فرماتے میرا امتی آئے گا, اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار. اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہوں گے او میرے آخری
مرد ہو یا عورت ہو 100 مرتبہ درود پڑھنے والے ہمارے نبی اور اللہ فرماتے ہوں گے آجا قیامت کے دن آجا، جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب، قاری احمد علی صاحب۔ کتنی باتیں ملی 100 درود پر؟ 2 ہوئی نا؟ آپ لوگ انگلی پر کھل رہے ہو نا؟ آگے چلے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، مرد ہے عورت ہے، ہمارے نبی فرماتے روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، قیامت کے میدان میں آئے گا، پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ آجا، تو دنیا میں جیا کلمے کے ساتھ جیا، تو مرا کلمے کے ساتھ مرا، تو قیامت میں اٹھا کلمے کے ساتھ اٹھا، اللہ کہیں گے 100 مرتبہ درود پڑھا، اب میرے دربار میں آیا تو بھی ایمان اور کلمے کے ساتھ آ گیا۔ کتنے فائدے ہو گئے 100 مرتبہ درود پڑھنے کے؟ 3 اور سنیں گے نا انشاءاللہ، اب تھکے تو نہیں نا آگے، لیکن پڑھیں گے، روزانہ پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چوتھی بات سنیں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے امتیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھ لے، ارے روزانہ 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، ہمارے نبی نے فرمایا او ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، قیامت کے میدان میں جب تو تڑپتا ہوگا ہمارے نبی فرماتے میں تیری سفارش کروں گا اور اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی نا؟ آگے چلے اور کیا ملے گا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، میں کہتا راج نگر والے روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ پڑھ لے، ہمارے نبی فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا میں حوض کوثر پر رہوں گا۔ بھائی ہمارے نبی کے پاس حوض ہوگا نا، کیا نام ہے اس حوض کا؟ ساتھ میں بولو نا کیا نام ہے؟ ہمارے نبی فرماتے میں حوض کوثر پر رہوں گا، حوض کوثر کا پانی ہمارے نبی فرماتے دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے مرد، 100 مرتبہ درود پڑھنے والی عورتیں، ہمارے نبی فرماتے میرے حوض پر آئیں گے، میں اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ان کو پلا دوں گا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 5۔ ایک اور سن لو گے نا انشاءاللہ، یہ بہت بڑا فائدہ ہے، ابھی سے کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو الحمدللہ، ارے کہہ دو اللہ اکبر۔ 100 مرتبہ درود پڑھنے کے کتنے فائدے آپ نے سنے ابھی تک؟ آخری فائدہ سن لو، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ، آواز نہیں آ رہی؟ ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی قیامت تک آنے والا میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو 100 مرتبہ درود پڑھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ جنت میں جائے گا، بولو بے شک وہ جنت میں جائے گا، لیکن جنت میں کہاں جائے گا؟ ہمارے نبی فرماتے مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بے شک جنت میں جائے گا، لیکن جنت میں جہاں شہید لوگ کھڑے ہوں گے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کو بھی وہی لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ سے کہے گا اللہ میں تو شہید نہیں ہوا، میں تو شہید نہیں ہوا۔ اللہ فرمائیں گے مجھے معلوم ہے تو شہید نہیں ہوا، لیکن میرا جو بھی بندہ میری بندی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتے تھے، میں نے فیصلہ کر لیا جنت میں شہیدوں کے ساتھ ہوگا، جہاں نبی کے نواسے حضرت حسین ہوں گے، جہاں نبی کے چچا حضرت حمزہ ہوں گے، جہاں حضرت خبیب ہوں گے، جہاں حضرت یاسر ہوں گے، جہاں حضرت عمار ہوں گے، جہاں حضرت سہیب ہوں گے، اللہ کی قسم ان شہیدوں کے درمیان اللہ ہمیں بھی کھڑا کر دے گا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ اب بتاؤ کون کون تیار ہے بھائی 100 مرتبہ درود پڑھیں گے؟ پڑھیں گے انشاءاللہ؟
دیکھو میں 4 کام بتا کے جاؤں گا. میں نے پہلے کا بیان نہیں, تقریر نہیں, واز نہیں, پریکٹیکل عمل کرنا ہے. اس وقت کے حالات کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی طریقہ ہے, ہماری زبان پر بولو صلی اللہ. تو کون کون تیار ہے 100 مرتبہ درود پڑھنے کے لیے؟ ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کر کے ساتھ میں بول دے نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. تیار ہو نا 100 مرتبہ درود پڑھنے کے لیے؟ میں دوسری بات پر جاؤں, لیکن ایک بات اور بتا, بہت پتے کی بات ہے, بہت پتے کی بات ہے. قیامت آئے گی, بہت مشکل سوال پوچھا. ارے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی. آئے گی, قیامت آئے گی. اور آپ کو ایک بات سے بہت تعجب ہوگا, قیامت کی سب سے مشکل منزل کون سی ہوگی؟ جب اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. ترازو سمجھتے ہو بنگالی زبان میں کیا بولتے میرے کو نہیں معلوم, کیا بولتے؟ ہاں جو بھی بولتے ہو. آپ نے یہاں راج نگر میں بھی دیکھا ہوگا, کلکتہ میں دیکھا ہوگا, بڑے بڑے ترازو دیکھے ہوں گے. لیکن قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. اچھا وہ ترازو کیسا ہوگا, کتنا بڑا ہوگا؟ آپ کو ایک بات اور بتاؤ, ایک بہت پیارے نبی گزرے ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام. بولو کون حضرت؟ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کو پوچھا تھا, اللہ آپ نے مجھے آسمان سے کتاب دی. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے کتاب دی, اس کتاب کا نام زبور. بولو اس کتاب کا نام زبور. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ آسمان سے میرے کو کتاب ملی, وہ زبور نام ہے اس کا, اور اس میں لکھا ہے کہ قیامت میں اللہ تیرے ہاتھ میں ترازو ہوگا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ میری تمنا ہے ایک مرتبہ وہ میں ترازو دیکھوں, کیونکہ ہم نے دنیا میں تو بہت سے ترازو دیکھے ہیں, اناج کی دکان پر, لوہے کی دکان پر, بڑی بڑی دکانوں پہ ہم نے بڑے بڑے ترازو دیکھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کہا اللہ مجھے ترازو دیکھنا. اللہ نے فرمایا تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں, میرا ترازو دیکھنے کی تمہاری آنکھوں میں طاقت. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت کہا اللہ ایک مرتبہ تو تیرا ترازو بتا دے جو قیامت میں تیرے ہاتھ میں ہوگا. اللہ ایک مرتبہ تو بتا دے. ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پردہ ہٹاؤ, ترازو بتاؤ میرے نبی حضرت داؤد کو. جیسے حضرت داؤد نے ترازو دیکھا بے ہوش, بولو زمین پر بے ہوش. جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, ترازو کیسا دیکھا؟ کہا اتنا بڑا ترازو دیکھا کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس کے سامنے ایک چھوٹے انگوٹھی کے برابر لگے. اتنا بڑا ترازو میں نے دیکھا, 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے, 7 زمینوں سے بھی بڑا ہے. اے پورا راج نگر بولو قیامت میں یہ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میں نے بولو نا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اور اللہ نے کیا فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا. اللہ کہتے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا, میرے سارے بندے بندیاں آئے گی, اپنا اپنا حساب کتاب دیکھے گی, اور اللہ فرماتے میرے سے بڑھ کر حساب اور انصاف کرنے والا بولو کوئی. تو قیامت میں ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ ارے کتنا بڑا ہوگا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, لیکن آپ کو معلوم ہے جب ہم کو قیامت میں بلایا جائے گا تو ایک دایاں پلہ اور ایک بایاں پلہ. بھئی ترازو میں کتنے پلے ہوتے؟ 2, دایاں اور بایاں. اگر دایاں والا جھک گیا بولو سبحان اللہ, ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم کو بلائے گا اور اللہ نیکی رکھتے جا, نیکی رکھتے جا, نیکی رکھتے جا. اگر دایاں پلہ جھک گیا تو جنتی, اور اگر الٹا والا پلہ جھکا, قرآن میں لکھا, میرے اندر ہمت نہیں بولنے کی, لیکن قرآن میں لکھا وہ بات تو فائنل ہے کہ نہیں ہے, اور آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے. ہاں اما پر آپ کو یاد ہوگا, اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا كما هي نار حامية. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا. ارے سارے بندے بندیاں آئے گی. اللہ فرماتے جس کی نیکی زیادہ ہوگی دایاں پلہ جھکے
گا وہ جنت میں جائے گا، الٹا پلہ جھکے گا وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں جائے گا۔ بھائی اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی، میں ابھی پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ دایاں پلہ جھکا تو، الٹا پلہ جھکا تو، اب سنو ایک آئے گا قیامت میں، بولو ایک بندہ آئے گا آئے گا آئے گا، سنو سنو آیا، سمجھو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اپنے بارے میں سوچو، اپنے بارے میں سوچو، میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچو۔ ایک بندہ قیامت میں آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو جمع کرتے جائیں گے، پہلا گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ، اتنے گناہ جمع ہوں گے، الٹا پلہ جھک گیا۔ بولو الٹا پلہ تو کیا بنے گا؟ ارے بولو نا کیا بنے گا؟ جہنمی بنے گا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے فرشتوں ہاتھوں میں کڑیاں لگاؤ، پاؤں میں بیڑی لگاؤ، اور یہ میرا بندہ، اس کے سارے گناہ جمع ہو گئے، اس کا الٹا پلہ جھک گیا۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے آؤ آؤ آگے آگے آؤ، ہاتھ میں آگ کی کڑی لے کر آؤ، پاؤں میں آگ کی بیڑی لے کر آؤ، اور اس نالائق کو پکڑو اور لے جاؤ جہنم میں ڈالو۔ اللہ کہیں گے میرا فیصلہ ہے، اس کو جہنم میں ڈالو۔ جب وہ بندہ دیکھے گا کہ فرشتے ہاتھوں میں کڑیاں لا رہے، پاؤں میں تو کیا کہے گا معلوم؟ اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا، میرے کو جہنم میں نہیں جانا، اللہ میرے کو راج نگر میں بخار آتا تھا، میں پریشان ہو جاتا تھا، اللہ میں جہنم میں کیسے جاؤں گا، اللہ میں بہت کمزور ہوں، اللہ میرے کو جہنم میں نہیں جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ جو کرنا تھا دنیا میں کر لیتا، آج تو قیامت کا دن ہے، آج تو حساب کا دن ہے، آج فیصلے کا دن ہے، اور تیرا الٹا پلہ جھک گیا ہے، تو جہنمی ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے دیر مت کرنا، ہاتھوں میں کڑیاں لگا دو، پاؤں میں بیڑیاں لگا دو اور اس کو جہنم میں ڈالو۔ ابھی تو فرشتے قریب آئیں گے، اتنے میں سامنے ایک اور شخص آئیں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے کہ روایت میں لکھا ان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ سنو وہ آ کر فرشتوں کو کہیں گے رک جاؤ رک جاؤ، تو فرشتے رک جائیں گے، وہ آئیں گے اور اپنے کپڑے میں سے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے، ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے، چھوٹا سا چمڑے کا ٹکڑا ہوگا، وہ نکالیں گے، اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے۔ جیسا نیکی کے پلے میں رکھیں گے، نیکی کا پلہ نیچے ہو جائے گا، برائی کا پلہ اوپر ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ہاں یہ بندہ جہنم میں جانے والا تھا مگر یہ نیکی کا پلہ جھک گیا، جا میرا بندہ، تھوڑی دیر پہلے تو جہنمی تھا، اب اللہ کہتا جا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بندہ روئے گا، روتے روتے کہے گا اللہ میں جنتی ہو گیا، ابھی کچھ دیر پہلے تو میں جہنمی تھا، میرے ہاتھ میں کڑیاں لگانے والے تھے۔ اللہ کہیں گے جا جا ہو گیا جنت، تو کہے گا نہیں اللہ میں نہیں جاؤں گا جنت میں، پہلے مجھے یہ معلوم کرنا یہ کون ہے، یہ جو آئے ہیں نا بہت خوبصورت ہے، یہ ان کا چہرہ بہت پیارا ہے، کہ اللہ یہ کون ہے؟ اللہ کہیں گے مجھے مت پوچھ، انہی کو پوچھ لے کون ہے۔ تو وہ پوچھے گا آپ کون ہے؟ تو آواز آئے گی میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ، آواز آئے گی میں تیرا نبی، میں تیرا پیغمبر، میں مصطفیٰ، میں مجتبیٰ، میں مرتضیٰ۔ تو کہے گا میرے نبی آپ میرے گنہگار کے سامنے آئے، میں تو بہت گنہگار ہوں، وہ آپ کیا لے کر آئے، کپڑے میں کیا لے کر آئے، آپ نے کیا رکھا کہ میرا دایا پلہ جھک گیا؟ ہمارے نبی فرمائیں گے میرا امتی زندگی بھر جو تو نے درود پڑھا تھا نا میں نے جمع کیا، زندگی بھر تو نے جو درود پڑھا نا میں نے جمع کیا، آج جب میں نے دیکھا کہ تو جہنم میں جانے والا، آج میں نے دیکھا تو آگ میں تڑپنے والا، آج میں نے دیکھا کہ تو سانپ اور بچھو کے بیچ میں جانے والا، آج میں نے دیکھا کہ تیرے ہاتھ میں کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہوگی، تو میرا امتی ہے، تو نے مجھ پر درود پڑھا، میں نے وہ درود کی پرچی کو، وہ چمڑے کے ٹکڑے کو میں نے نیکی کے پلے میں رکھا، اللہ کی قسم جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے، مگر میرے درود کی برکت سے کچھ ہی دیر میں اللہ اس کے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو میرے پیارو اب تو بتاؤ پڑھو گے انشاءاللہ، کون کون تیار ہے؟ کتنی مرتبہ؟ مطلب 100 بولا تو 100 ہی، کون پڑھتا 1000؟ اب ماشاءاللہ اللہ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور آپ کے صدقے میں اللہ پورے راج نگر کی مغفرت فرما دے۔
दरूद पाक बहुत बड़ी नहीं। अच्छा एक बात मैं और भी बता दूं, जैसे देखो ये हमारे भाई ने बताया कि मैं रोजाना 1000 मरतबा दरूद पढ़ता। मेरे सूरत में, सूरत यानी गुजरात जहाँ से मैं आ रहा हूँ, सूरत में, वहाँ बहुत पहले एक जवान लड़का जो कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार है, दुआ करो आज भी अल्लाह उसके कारोबार में बरकत अता फरमाए, वो मेरे पास आया। और हमारे यहाँ क्या होता है मालूम है कि मैं अक्सर जुमा की नमाज सूरत में पढ़ाता हूँ, गुजरात में, सूरत में कोई भी मस्जिद में, बड़ी मस्जिद में जुमा की नमाज, खुतबा, नमाज, बयान, दुआ, और उसके बाद में सबको खाना खिलाया जाता है। खाना खिलाने के बाद खत्मे खाजगान होता है। खत्मे खाजगान के बाद रिमांड शुरू होता है, यानी जितने लोग मेरे हाथ पर बैठे थे पूछा जाता है भाई तूने हफ्ता कैसे गुजारा, तूने हफ्ता कैसे गुजारा, तूने 15 दिन कैसे गुजारा, तूने 21 दिन कैसे गुजारा। जितने दिन के बाद हिसाब किताब शुरू होता, तो एक लड़का बिल्कुल जवान, बहुत साल पहले वो मेरे पास आवे, कुछ भी ना बोले। एक दिन मैंने बड़े गुस्से में कहा कि भाई मैंने तेरे को रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ने बोला, तू कभी तेरा रिपोर्ट ही नहीं देता कि तू रोजाना पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। उसके आंखों से धड़ 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 आंसू। मैं भी घबरा गया कि ये कुछ नाराज तो नहीं हो गया, क्या हो गया। धीरे से आकर मुझे कहता रात को सोता नहीं जब तक 10,000 मरतबा पूरा नहीं हो जाता। कितनी मरतबा पूरा नहीं हो जाता? एक कपड़े का कारोबारी, जवान, बीवी वाला, बच्चे वाला और एक अच्छा माल दौलत वाला, वो रात को सोए नहीं जब तक 10,000 मरतबा दुरूद पूरे ना हो जाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई 10,000 पढ़े या जैसे हमारे प्यारे भाई रोजाना 1,000 मरतबा दरूद पढ़े, और भी ऐसे अल्लाह के बंदे होंगे। लेकिन एक सवाल, हम दरूद पढ़ते थे और बोलो पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह, बोलो ना इंशाअल्लाह। वैसे आप लोगों ने इरादा कर लिया कितनी मरतबा पढ़ने का? कम से कम 100।